کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، الحمدللہ اج تہاڈی نہایت مبارک مجلس پاک دو عنوان نال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرس اور 11ویں شریف کے حوالے نال اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے میلاد پاک کے حوالے نال منعقد کی گئی۔ تہاڈا ذوق، تہاڈی محبت اور تہاڈی چاہت و عقیدت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول بھی فرمائے اور سلامت بھی رکھے۔ صاحبزادہ مولانا محمد احسان الحق صاحب جامع زید شرف ہو، اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے اور صحت کاملہ اور دین متین دی مزید اللہ تعالیٰ خدمت نصیب فرمائے۔ اس دین کی جو دین حق ہے، اسی کا نام دین مصطفیٰ ہے اور اسی دین اسلام بھی آکھیا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت اس امت کے ذمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جدو وقت اخیر آیا، وصال شریف دے دنہ تو کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اج دے دن تو اساں نے تہاڈا دین کامل کر دیتا ہے۔ اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، فرمایا میں نے تہاڈے دین کامل کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا میں نے اپنیاں ساریاں نعمتاں اے حبیب تیرے تے پوریاں کر دیتیاں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، فرمایا میں ان تواڈے غلاماں کولوں راضی ہاں، لیکن کس گل تے راضی ہاں؟ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، فرمایا اگر تساں نے اسلام اپنا دین بڑھایا تو پھر میں تواڈے کولوں راضی ہاں۔ قرآن دی آیت ہے جس دے اندر ذرا بھر بھی شک کرنے والا اسلام وچ نہیں رہ سکتا، اور اے او دین حق ہے جس دی نسبت نال تسی تے میں اس اللہ دے گھر جامع مسجد بیٹھے پے ہیں۔ باقی مکانات بھی ہیں، بلڈنگاں نے، کوٹھیاں نے، مگر انہاں وچ یہ اللہ دا الگ گھر اور اس دے اُتے میناراں دی نشانی، اے اللہ دے گھر نے باقی گھراں نالوں امتیاز پایا ہے۔ یہ مسجد نہ ہوندی، مسجد دی اذان نہ ہوندی، مسجد دی جماعت نہ ہوندی، مسجد دا سارا نظام نہ ہوندا، بلکہ اے جتنا جو کچھ اسی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہ ہوندا، اس سب برکات دین اسلام دیاں، اور دین اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاماں دے حوالے کر کے گئے۔ اسی واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ تو انکار کر دیتا، حضور دے دنیا تو جان تو بعد انہاں سمجھیا بس حضور گئے تے دین بھی نال ہی چلا گیا، لہذا اسی ہن اپنی مرضی کرساں۔ انہاں اعلان کیتا اسی زکوٰۃ نہیں دیندے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج تیار کر لئی، حکم دے دیتا تیار ہو جاؤ، انہاں نوں مارنا ہے۔ فاروق اعظم آئے، عرض کیتی امیر المومنین تھوڑا صبر کرو، آخر مسلمان نے کلمہ پڑھیا نے تے تسی فوج نو تیار کر دیو پے تے انہاں نو تسی مارسو، تھوڑا صبر کرو شاید ہو سکتا ہے زکوٰۃ دے دین۔ آپ نے فرمایا انہاں زکوٰۃ تو انکار کیوں کیتا ہے؟ ہن میں انہاں کولوں زکوٰۃ لینی ہے اس مال دی کہ جس مال دی زکوٰۃ ایک رسی بندی ہے اور حضور دے زمانے ادا کرتے رہن، اور ہن انکار کر دین میں اس رسی دے سروں تو بھی نہ لڑسا۔ امیر المومنین اس دین اسلام قائم رکھنے واسطے پہلا اعلان جہاد مسلمان دے خلاف ہی کیتا ہے جنہاں زکوٰۃ دا انکار کیتا ہے۔ اج تا ساڈے کول کلمے دا بھی انکار ہو رہا ہے، زکوٰۃ تا نائیں دی زکوٰۃ رہ گئی ہے، پورا کاروبار ہی ساڈا وہ مال ہی نہیں رہا جس مال چو زکوٰۃ دیتی جائے۔ زکوٰۃ پاکیزہ مال چ ہوندی مگر اساں اپنا مال پاک ہی نہیں چھوڑیا۔ زکوٰۃ کی ہو سی؟ زکوٰۃ دا نظام سارا درم برم ہو گیا، عشر دا نظام سارا درم برم ہو گیا، فطرانے دا نظام سارا درم برم ہو گیا، صدقہ خیرات وغیرہ بھی
سارا نظام بگڑ گیا. اور جتنا بھی نظام اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے سودی کاروبار چل رہا ہے, سودی نظام چل رہا ہے. ہر شے وچ سود ہی سود, ہر شے وچ سود. رب نے قرآن وچ فرمایا یمحق اللہ الربا, فرمایا اللہ نے تا سود مٹانا ہے. ویربی الصدقات, فرمایا اللہ نے صدقات ودانا ہے. سود مٹانا ہے اور زکات صدقات ودانا ہے. مگر اج چکی الٹ چل پئی, اسی سود دے ودانے لگے پے ہیں اور صدقے خیرات مٹان دے لگے پے ہیں. زکات دی ادائیگی اسی اپنے مال دا نقصان سمجھنے ہیں. صدقات دینا اپنے مال دا نقصان سمجھنے ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, فرمایا جڑا اپنے مال دے صدقات دیندا ہے میں اس دے مال وچ ہور تربیہ اضافہ کرنا, ودا دینا اس دے مال. جس شے نال مال وددا ہے اس اسا کٹانا شروع کیتا پیا, اور جس نال کٹدا ہے تے نقصان تے تباہی تے بربادی ایمان دی آندی اسلام دی آندی اس اسی وداڑ تے لگے پے. طرح طرح دے نظام مختلف کڈ کے صدقات و خیرات دی تباہی ہو گئی, اپنے مال دی تباہی کر دیتی. زکات نہیں, روزیاں دا مہینہ آندا ہے روزے کوئی نہیں, حج واسطے تیار ہی کوئی نہیں. عمرہ کر کے نا ذرا سستا ہو جاندہ ہے, عمرہ کر لے سا, حج واسطے تیاری کوئی نہیں. مال ہے, ہر شے ہے, مگر حج واسطے کوئی نہیں. حج بھی گیا, کلمہ رہ گیا تو کلمے دی بھی بنیاداں ہلائیاں جا رہی ہیں. اس دین دی حفاظت کون کر سی؟ اس شریعت دی, نظام مصطفیٰ دی, دین اسلام دی, کملی والے دے لائے ہوئے اس دین تے آئین دی حفاظت کون کر سی؟ یہ وجہ ہی کہ بابا خادم حسین سب مندہ لگیا ہے, برا لگیا ہے کہ اس نے حق دی آواز اٹھائی. امیران دیا چولہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں. جڑے لوگ دین اسلام وچ بھی اپنی من مانی کرتے ہیں وہ کدوں برداشت کر سکتے؟ میں نے بابے انہوں دے چیلن تے آکھے اور آج بھی میرے وہ الفاظ آن ریکارڈ ہون کہ میں آکھیا یہ تحریک روحانی ہے, عرفانی ہے, ایمانی ہے, ایکانی ہے. جڑا اس نال ٹکر لے سی برباد ہو سی. ویکھ رہے ہو نہتے لوکاں نال ٹکر لے کے صرف ایک طبقہ نہیں, کئی طبقے نہ لیو تو شمار کرو تو گنتی چ نہیں آندے. اتنے طبقات صرف پاکستان دے, اور پاکستان تو ہٹ کے پوری بیرونی دنیا, بین الاقوامی قوماں ساریاں دیا ساریاں ایک پیج تے اس دین دے خلاف اور اس نظام دے خلاف کہ کتھے مصطفیٰ دا لایا ہویا او دین دوبارے نہ آ جائے. فاروق اعظم والا نظام دوبارے نہ آ جائے, سیدنا صدیق اکبر والا نظام دوبارہ نہ آ جائے, عثمان غنی مالک عثمان غنی پاک انہاں دا نظام واپس نہ آ جائے, مولا علی دا نظام واپس نہ آ جائے. کیونکہ اساں بڑی مشکل نال اس دین کنارے لا کے, یزید نے اپنی فوجاں نال اس دین کنارے لان دی کوشش کی تھی, اور مصطفیٰ دے دوترے نے ویکھیا کہ کملی والے دے دین برباد کیتا جا رہا ہے. فرمایا فوجاں دی ضرورت کوئی نہیں, میں ایک اللہ حسین بھی اس واسطے کافی ہوں, میں ایک اللہ حسین بھی اس واسطے کافی ہوں. علی اصغر دے ساں, علی اکبر دے ساں, قاسم دے ساں, عباس دے ساں, میں اپنے بیٹے ذبح کرا سا, میں اپنا خاندان ذبح کرا سا, مگر میں اپنے نیر نانے دے دین دا اس طرح بے سر و سامان اور اس طرح میں چھوڑ نہیں سکتا.
پوری دنیا نو دس گئے کہ اگر ایک حسین نانے محمد پاک دا ہوئے تے دین اسلام دا اسی طرح سلسلہ تے بیڑا قائم رہ سکتا ہے۔ آج پریشانی یہ ہی ہوندی ہے، کوئی آدھے اے امیر المومنین ہے یزید تے مقابلے تسی کیوں ہوئے میں خواہ مخواہ مقابلے چ آ گئے نہتے آ کے تے کی کیتا کچھ بھی نہ کیتا اپنا خاندان برباد کر دیتا، مگر سیرت نے تے تاریخ نے دسیا اے خاندان برباد نہیں ہویا، قیامت تک دین مصطفیٰ و آباد کر کے چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، فرمایا اساں تساں درمیانی امت پیدا کیتے ہیں، افراد تفرید تواڈے چ نہیں آئی، تساں درمیان وچ رکھے آج، جدوں بھی افراد تفرید آوے تسی درمیان وچ رہندے ہو، نہ کمی کردے ہو نہ زیادتی کردے ہو، درمیان وچ رہندے ہو، تساں اساں درمیانی امت رکھے ہے۔ اس پاسوں اگر جذبات وکھائے گئے تو تسی انہاں دی پرواہ بھی نہیں کر رہے ہو، ادھروں جذبات وکھائے گئے تاں بھی تسی پرواہ نہیں کر رہے ہو، تسی صرف پرواہ کر رہے ہو کہ ساڈے کملی والے دا دین باقی رہ جائے۔ تحریک لبیک اسی واسطے اٹھائی گئی ہے اور اٹھی ہے صرف اور صرف دین اسلام واسطے۔ اور آج بڑی خوشی ہے، بہت خوشی ہے کہ ساڑھے قبلہ بابی صاحب بڑے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ نا جدو کہ نیا دے منہ ہے مٹھا ہو جلد ہے، مولانا عبدالحق جنہ 11 مہینے اس دین اسلام واسطے تنے تنہا ہو سائی والدیاں جیلاں 11 مہینے بیٹھے رہن، 2 3 ٹائم روٹی نہ کھان۔ انال اللہ سنگی سنا دے کہ آیا ہو جیلر تے جیلر آکھو لگے ایمیں بھی کمزور ہو تو آڈے چھ ہے ہی کچھ نہیں تے تسی کھاندے بھی نہیں تے جے تسی مر گئے تے تسی تے ساڑھے سے میں لگ جاسو تے تسا کھانا پینا کیوں بند کیتا پہ؟ بابا جی عبدالحق تسا کھانا پینا کیوں بند کیتا ہے؟ آپ فرمان دیں تسی اپنا کام کرو، اسی اے جیل نہیں کٹتے پہ، اسی مصطفیٰ دے دین واسطے چلا پہ کٹنے ہیں۔ چلیاں میں کھانا پینا بند کرنا پہندہ ہوں گا۔ اور ویکھ لو تے ویکھ دے رویو جنہ جنہ اس نظام نال اور اس تحریک نال جنہ جنہ بھی برا عقیدہ برا نظریہ میلی آنکھ نال ویکھے ہے ویکھیو دنیا دے اندر کس طرح برباد ہونے لگا۔ وہ پہلے جڑے ایسے چو پکڑے آئے نا مظہر شاہ ہیں کتھے وے مفرور ہویا پوچھو اس نے کتھے وے نال اس نے اور جڑے سنگی ہے وہ بھی نال ہی گئے تے ہون جڑے واری آئی ہے تے نہتے آئے نا انہاں دے موئے کے سیر کیوں چکا چھوڑیں تو آڑے کو تا طاقت ہے یا ہر قسم دی طاقت ہے یہ تا بے سرو سامان لوگ ہے رستہ روک کے ویکھیا اپنی پوری طاقت استعمال کی تھی مگر ویکھیا ساڑی طاقت کام نہیں کر رہی اے یاد رکھو جس سینے وچ مصطفیٰ دا عشق ہوئے اتھے کوئی اسرا کوئی شے کام نہیں کر دی ہاں جی وہ ایک بندہ بھی کافی ہو جاندہ ہے۔ امام زین العابدین آپ بیڑیاں ہتھکڑیاں لگیاں پہ ہیں تے بڑی مشکل نال ٹور کے جاندے نے پہ تے کسی بندے آکھیا اے علی دے پتر نے تے ویکھو انہاں دا کی حال ہویا ہے تے رون لگ پیا تے آپ نے اس طرح چھنڈیاں باواں
تے ہتکڑیاں اتھے جا لگیاں، پیر چھنڈیا تے بیڑیاں اتھے جا لگیاں۔ آپ فرمایا اسا اپنی جان آپ پکڑائی ہوئی ہے، تو کیا رونا ہے؟ تو سمجھنا ہے کہ اسی آجے دا ساڈا ہے کوئی نہیں، ہیوا بیڑی تے ہیوا ہتکڑی، ہاتھ چھنڈیا تے اتھے جا لگیاں ہتکڑیاں۔ فرمایا اسی کھولنا چاہواں تے اس طرح کھول سکنے ہاں، مگر اسی دسنے ہاں کہ مصطفیٰ دے دین واسطے بیڑیاں تے ہتکڑیاں لوانیاں پیندیاں نے، اسی دسنے ہاں۔ شکیل صاحب ہونی بھی کاٹا ہے، قسمت لے آئے، ہاں منی جی ہونی بھی کاٹا ہے، اور بھی کتنے کاٹ ہے، تے کئی پیچھے تاڑیاں کٹتے رہے ہو سن، استاد پکڑے گئے، استاد پکڑے گئے، ہاں جی چنگا ہویا نے استاد پکڑے گئے، بہت گلاں کر دے استاد پکڑے گئے۔ یہ فیصلے جدوں ہو سن نا ترازو لگ سی نا تے لگنا ہے، ہون تا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا نے، ہاں اتنا ہون لمبا ٹائم نہیں نے، نشانیاں زیادہ پوریاں ہو گئی نے، تھوڑیاں جی نشانیاں رہ گئی ہیں۔ تن قریب سارا میدان لگنے والا ہے، اور اس میدان ویکھ سو جدو ترازو نل تلیا جاسی۔ میں ایویں بھی اس تو پہلی بھی کئی دفعہ آکھیا ہے، قربانی دے جانور دا گوبر تے پیشاب بھی تولیا جاسی، جڑا راہ مولا جانور ذبح کیتا جائے کہ اللہ واسطے قربانی دا جانور ہے۔ کملی والے فرمایا اس تے بہمی بھی نہیں، اس دے گلے چار پا چھڑتا کہ سارے پتہ لگے اے اللہ دے نائے دا جانور ہے، اسا تکلیف بھی نہ دیویں، اسا رج کے کھلاویں، ٹائم تے پانی دیویں، اسی خدمت کر، جتنا موٹا تازہ اسی۔ فرمایا اس دا کل قیامت والے دن تیرے حق وچ گوبر تول کے او نیکیاں بھی تو دا دتیاں جا سن، اے دا پیشاب تول کے او نیکیاں بھی تو دا دتیاں جا سن، اس دا چمڑا بھی تولیا جا سی، اس تے کھر بھی تولے جا سن، اس تے رگ تے پٹھے تے اوجریاں تے ہر شے تولی جا سی، اور وہ سارا ثواب تو دیتا جا سی۔ جڑا جانور اللہ واسطے اپنی جان قربان کر دے وے، اس دا ہر نظام جڑا اللہ دی بارگاہ اتنا قبول ہو جاندہ ہے، اس بندے واسطے کتنی شہادت بن گیا۔ تے جس بندے نے مصطفیٰ دے دین واسطے اپنی جان پیش کی تھی، اللہ فرماندہ ہے آئے گا ویلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ فرمایا میں تا تساں اس واسطے درمیانی امت بڑھایا ہے، کل تساں نے پہلیاں امتاں تے شہادتاں دینیاں، پہلیاں قوماں واسطے تسی شہادتاں دے سو، ساڑھے کون شہادتاں دینے والا؟ ساری دیہڑی اسی جھوٹ تے بکواس بولنے ہیں، خبر نہیں ہو گئے ہو؟ ساری زبان دے کوئی سچی گل ہے ہی نہیں، پہلے میں اپنا آکھنا، ہزاراں جھوٹ بولنے ہیں دینے، تو جھوٹا آدمی تو کسی دی گواہی نہیں دے سکتا۔ امام اعظم ساڑھے مذہب دے امام ابو حنیفہ بادشاہ بلایا کہ قاضی تساں قاضی بڑھانے ہیں، جی اسی قاضی بڑھانے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں، میں قاضی جج ہوں، جج آکھیا جاندہ ہے اس لئے قاضی آکھیا جاندہ ہے، تساں جی جج بڑھانے ہیں۔ فرمایا میں جج بننے دے قابل نہیں۔ بادشاہ نے آکھیا تسی جھوٹ بول دے ہو گئے۔ امام صاحب فرمایا پھر جڑا جھوٹا ہوئے او تا بڑھ ہی نہیں سکتا، ہون تا اپنی زبان نہ لاغ دیتی تسی جھوٹ بول دے ہو تو میں جھوٹا، لہذا ہون تا بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جڑا ایک جھوٹ بولے وہ جج نہیں بن سکتا، قاضی نہیں بن سکتا۔ آج جج بھی پریشان نے، اسی فیصلہ کیڑا کراں، انہاں بھی سمجھ ہی نہیں پہ آندی۔ اگے قیدی نستے ہے تے قیدی جیلہ میں جو بھی نستے تے جدوں جج تے پیش کیتا جائے تے قیدی نس جاندے ہوندے، ہون اے جے قیدی آگئے جج نس جاندے۔ ہاں یہ اللہ والے اللہ والے ججاں نہیں سمجھ آندی اسی کراں کی، انہاں دے متعلق اسی کی آکھاں، جڑے ادھر دنیا تے کچھ نہیں آکھ سکدے تے ویکھو اس، ہاں میرے اللہ دا کمال ویکھو، میرے اللہ ذوالجلال دا کمال ویکھو کہ بندے ہیں جدوں رب تعالیٰ عزتاں دینیاں چاہے تو او مال دولت نال نہیں، اللہ تعالیٰ عزت دینی چاہے تو فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اسی مال دولت نال عزت نہ دے دے، اسی عزت دینے ہیں اس دا دل ساڑھے دا نہیں کتنا راغب ہے، میرے حبیب دا نہیں کتنا راغب ہے، جڑا اللہ تے رسول دا نہیں راغب ہو جائے اللہ عزتاں عطا فرماندا ہے۔
اللہ عزت عطا فرماندا ہے۔ اور جڑا ایتھوں ہٹ گیا فرمایا وا تذل من تشاء، اسی ذلیل بھی کرنے ہیں، تو اکھیاں نال ویکھنے نہ پے، ہاں وکھرے وکھرے ذلیل ہوندے نے پے۔ جج ججے تے پیا الزام لاندا ہے، جج ججے تے الزام لا رہا ہے، تے ججاں دا جدوں ہے جا حال ہوئے تے وکیلاں دا کیا حال ہو سی؟ وکیل تو پہلے بھی اجا ہی حال ہے جی۔ سارا نظام ہی بگڑ گیا۔ اس نظام وچ اگر کوئی نظام ہون رہ گیا تے جڑا نظام کامیاب کر سکتا ہے اے جہان بھی تے اگلا جہان بھی کامیاب کر سکتا ہے، وہ ایک ہی نظام ہے مصطفیٰ کریم والا نظام۔ اللہ نے فرمایا تسی شہداء لوکاں تے تساں نے کل نے گواہیاں دینیاں اتھے قیامت والے دن، تے ساڈے تحق بھی گواہی دے قابل نہیں۔ ہاں گواہی دے قابل ہیں مگر کون ہن؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی پاک، او میرے آقا کریم دے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، اور پھر انہاں دے غلام امام حسن، امام حسین، زین العابدین، امام محمد باقر، امام محمد جعفر، یہ سارے جتنے بھی یہ شہادتاں دینے والے لوگ ہوں جنہاں کھلو کے شہادتاں دینیاں، اور شہادت دینے والے بندے دے کپڑے تے داغ بھی نہیں ہوتا، اسی واسطے یہ داغ لا کے نہیں گئے، یہ داغ تو ہو کے گئے۔ بلایا جائے گا 11ویں والے پیراں، عبد القادر ذرا گواہی دے نہ تے، جنید بغدادی آ گواہی دے، با یزید بستامی آ گواہی دے، سارے جا پاکیزہ لوکاں نو بلا کے تے پھر پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے لوگ، تو حضور قبلہ بابو جی صاحب جیسے لوگ، انہوں نے بلا کے تے آکھیا جائے گا تسی ان گواہیاں دیاؤ۔ اے وہ لوگ نے جنہاں دے کپڑیاں تے کوئی چھینٹا نہیں لگیا، اور جنہاں زندگی اپنے رباں ایسا راضی کیتا ہے، اللہ ایسا راضی ہویا ہے کہ کئیاں دیا قبراں مٹ گئیاں، انہاں دیا قبراں بھی جیندیاں۔ فرمایا تساں گواہ بڑا ساں تے تواڈی گواہیاں جس رد کر دیتا نا تے رد کر سن، پہلیاں قوماں والے رد کر دے سن، وہ آکھ سن اسی آیا کتنے پہلے، 1000 سال اسی پہلے آیا تے اے سارے وچ آخر آئے نے، تے یا اللہ تیرا نظام تا اے وے شہادت او دے سکتا ہے جڑا موقع تے ہوئے، تے انہیں چو تو موقع تے ہے ہی کوئی نہیں، اسی تا پہلے گزر گئے ہیں، اے بعد وچ آئے نے، اے ساڑھے تے کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ اعتراض لگے گا، رب فرمائے گا اے میرے محمد دے غلاموں گواہیاں دین دے ہو پہ، اور اپنی گواہی دا دفاع بھی کرو، تسی یہ کس طرح گواہی دین دے ہو پہ، تسی انہاں دے زمانے چ نہیں آئے ہو، تے کیویں تسی گواہی دین دے ہو پہ؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اس ویلے میرے غلام آکسن اسی آپے گواہی نہ دین دے پہ، اسا محمد الرسول اللہ دسے آ، ساڑھے آقا و مولا دسے آ، اور انہاں دے دسنے نال اسی گواہی تے شہادت دینے آ پہ۔ اور جدو کملی والے ہاں بلایا جائے گا، آ میرے حبیب ہون گال ساری تیرے تے آ گئی ہے، فکیف اللہ فرماتا ہے فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا۔ فرمایا او ویلا کہہ جاؤ سی جدوں ساریاں امتاں میں جو گواہ بلائے جا سن، شاہد بلائے جا سن، سارے انہوں اکٹھا کیتا جا سی، اور پھر فرمایا میرے حبیب وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، پھر انہاں دے گواہی تے تُداں جدوں گواہ بلایا جا سی کہہ جاؤ ویلا ہو سی۔ نظام سارا ہے ہی مصطفیٰ دا، اتھے تا اپنی من مانی لائی پئی ہے، مرنے تو بعد قبر تو لے کے تے اخیر اللہ دے دربار تک سوائے مصطفیٰ دے نظام تے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ قبران دے اندر سن کے ساڑھے کان پک گئے تے ساڑھے سنا کے ساڑھے بھی دماغ کچے ہو گئے، 10 ہی 10 کے کہ 3 سوال نے تے آخری سوال اے آئی نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے جڑی شخصیت سامنے اے دے متعلق دنیا اچ کی آکھدا رہے ہیں؟ مقتدی سمجھے نے استاداں کو سوال ہو سی کیوں پڑھے لکھے تے اے گناہ تے جرم تو استاداں ہی کیتا ہے، قرآن پڑھے پہن
نمازاں صحیح پکائیاں پہ تے اور بھی دین دے کتاباں پڑھیاں اے سوال انہاں کولوں نہیں ہو سونا اسی تاں بیغام لوگ ہاں ادھر بھی آنے پیچھے حضور امام صاحب دیتے اساں بھی استاداں بھی دسا پہ جے نیت نہ آویں تے یاگ چھوڑا کرو جڑی نیت امام دی وہ نیت ساڈی تے اسی تاں بیغام ہاں ساڈے کولوں کسی کے پوچھنا ہے استاداں دس دیتا تے اسی مقتدی تاں ہے ہی ہے پر اللہ فرماندا ہے میں تہاڈیاں قبراں وکھریاں کیتیاں نے تہاڈی قبراں وچ میں تہاڈے استاداں داخل نہیں کیتا استاداں دی قبر وکھری ہو سی تہاڈی قبر وکھری ہو سی ہاں اپنیاں قبراں چو سو تے ہر اکیاں الگ الگ کر کے پوچھاں نال برادری والا بھی کوئی نہ ہو سی بیٹا پائی رشتہ دار کوئی پڑھیا لکھیا نہ ہو سی تے تو اس نے یہ بھی نہیں آکھ سکنا ہے میں تا ان پڑھے ہیں جی میں تا ان پڑھے ہیں ماں تا کچھ سمجھ نہیں ہے یہ بھی نہیں آکھ سکنا ہے یہ اتھے آ کے ویکھیں تے جان چھڑا کھڑنا ہے ساڈے کولوں میں جی ان پڑھا ماں پتہ کوئی نہیں تسی بھی چپ کر رہے ہیں یار ان پڑھ جے تو سکی آکھا او نہیں مندے نے کہ تسی آکسو اسی ان پڑھا تے وہ چھوڑ دے سون نہ چھوڑنے لی گل نہیں انہاں کول بہوں لوہے دے گروس چائے پین تے بڑے ٹھنے چائے پین تے کنا تے ٹنگا تے مار کے آکسو تو اتنی زندگی ایویں چھڑیا روٹیاں کھانے گئے ہیں تو دا کائیا سے اللہ نے اتنا رزق دیتے ہیں ہر شے اللہ دی کھا کے تے تو دا اتنا بھی پتہ نہیں لگیا کہ اللہ کون ہے تے دین کیڑا ہے تے اے جڑی شخصیت ہے کون ہے اتنی پہچان کر کے بھی نہیں آیا یہ ویلا آنا ہے یہ وقت آنا ہے آج جان چھڑا کھڑنے ہیں استاد جانون جی تے مولوی صاحب جانون تے انہاں دے کام جانون اساں ایڈی کوئی نہیں ساڈے کول ایڈی پوچھ بھی نہ ہو سی ساڈا ایک بٹن بھی پاک ہویا تے ساڈی نماز ہووے سی سارے کپڑے پہ پلیت ہونے کا بٹن بھی پاک ہویا تے نماز ہووے سی واہ 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 ملے پہ نمازاں کیا جی مسئلے کڈے پہ ایک بٹن بھی پاک ہویا تے ساڈی نماز ہووے سی استاداں دی نہیں ہوندی کیوں پڑھانے والے ہوندے نے ویلا بہوں نیڑے آ گیا نے بہوں قریب آ گیا نے انہاں گلاں سوچو یہ گلاں کوئی تماشے دیاں ڈرامے دیاں لطیفے دیاں نہیں یہ سمجھنے والیاں گلاں تے وقت بہوں تھوڑا رہ گیا نے ایویں اگر طالب علم نہیں بن سکتے نہ بنو مولوی نہیں بن سکتے نہ بنو مگر انہاں تریاں سوالاں دا جواب تا درست کر لاؤ یہ تا پکا لاؤ اور پھر یہ بھی یاد رکھو جڑا انہاں تریاں سوالاں دے جواب پکا کے تے چنگے پکا کے نے تے نال نماز نہ پکاوے نمازاں دے سارے الفاظ ہی غلط ہون تے کلمہ پڑھے تے آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بگاڑ کے حضور دا نام بھی کہنے تے لا الہ الا اللہ بھی الا اللہ دی جگہ الا اللہ پڑھے تے آپ کولو الفاظ سارے زبر زیرہ غلط پہ پڑھے نماز دے اندر بھی غلط پڑھے تے صحیح نہ کرے نماز بھی اپنی صحیح نہ کرے تے پھر آ کے میں جتنے سوالاں دے جواب پکا کے دین تے ہن میں نتریاں سوالاں دے جواب اتھے دے ساں اے یاد رکھی کدے آئے سبق بھی بھول جان دے امتحان وچ ویکھنے ہیں نا کتنے لڑکے جڑے اتھے بہ کے پرچہ موئے گے جڑے لیاندا ہے تے اس سوچون لگ پیندے تے حالانکہ سارا نصاب پڑھیا ہوندا ہے مگر اس پرچیاں ویکھ کے سوچون لگ پیندے تے آتے نے جی ہی تاں اساں پڑھیا ہی نہیں ہے ہی جڑا وچ پرچے چ آ گیا تو انہوں کو باہر ہوتا نہیں دیتے ہیں تیرے نصاب بچوں ہی دیتا ہے مگر ہون او سارا کچھ آہستہ آہستہ دماغ دی تختی تو لے گیا ہے آیا ہون چھتے دے بالے گین تے شاتیر گین تے دروازے گین ہون اے پہ ویکھ تے او آیا بھی کولوں گیا اے بھی یاد رکھی رب ناراض ہویا تے آیا سب بھی بھول جا سیا کرنا کی فرمایا نالے ادب سکھ تے نالے پکا تے نالے آجزی وکھا اللہ یا اللہ ماں یاد بھی تو ہی کرا سے میں یاد پہ کرنا برے اتھے یاد بھی تو ہی کرا سے میری مدد کریں یا رسول اللہ میری مدد کریو اے اللہ دے فرشتوں میری مدد کریو اے اللہ دے اولیاء بندیو میری مدد کریو اگر انہاں مدد کیتی تا پھر اسی واسطے سنیا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جدو فرمایا ہے 3 سوال قبریں چو سن تو سارے صحابہ سن کے چپ کر گئے سیدنا صدیق اکبر بول پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو او سوال پہ کر دے ہو سنتے ساڑی عقل شعور ہے جی ہو سی وہ سی ہے جی آپ نے فرمایا ہاں اے جی عقل ہو سی ہے جی شعور ہو سی پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا چلو پھر اسی انہوں نے سمجھ کے انسان یہ تو عمر آگ سکتا ہے نا ہاں
یہ عمر آکھ سکتا ہے جڑا آدھا ہے زمین تے زلزلہ آیا تے کوڑا مار کے زمین پہ آدھا ہے کہ زمینے تیرے تے عمر عدل نہیں کرتا جے تو کم نہیں ہے پئی. اس ویلے تو کہ ان کے ہلے تک عرب دی زمین تے زلزلہ نہیں آیا عمر فاروق تے ایک کوڑے نال. اور جیدے متعلق قبلی والے فرما دیں فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر او کما قال. فرمایا جڑا میں حق آندا ہے اللہ کولوں او حق عمر دی زبان تے بولدا ہے. یہ لوگ نے جنہ گواہیاں دینیاں تو اتھے جا کے تے ایک نظام قائم کرنا ہے تو اتھے ایک بڑا نظام بننا ہے. اسا اگر غلاماں وچ تے صرف جتیاں چانے والے بھی اگر قبول ہو گئے ہیں تو ساڈے واسطے کافی ہو سی. پر ہے بڑا مشکل ہے جڑا نظام اساں چلایا پیا تے ہن ویکھو نہ کوئی دینی نہ لینی. تحریک لبیک اللہ سونا نعرہ دیتا ہے تے دین دی گل کیتی کہ دین تخت آنو تے چھوڑو نا سارا نظام. اور نظام سارے فیل ہو گئے ویکھ رہے ہیں اسی ہر نظام فیل ہو گیا. ہن خدا دا دین اتے آنو تے ویکھ لے بھی جڑے موقع آیا تے نہ ملوانے آ کے لوڑ ہے. گل دین دی ہو رہی ہے تے منہ لگ گئے ملوانے دے. انہاں ملوانے آ کے لوڑ ہے. ایویں تسی اساں کیڑا رجاندے ہو. انہاں ملوانے کی لوڑ ہے اور ملوانے نہیں لوڑ خدا دے دین لوڑ ہے. کمزور ہو گیا خدا دا دین تے سارا نظام اگلا کمزور ہو جا سیا. تے جے قبر قیامت دا نظام مضبوط کرنا چاہنا ہے تے پھر مصطفیٰ دے دین تے مضبوط ہو جا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جدوں آکھے ہی کہ اللہ ایک ہے میں اللہ دا تے دین اللہ دا جدوں اے مان لے فرمایا ثم استقاموا ہن پکے پیر کر کے اتھے کھلو جا. تے جدوں پکے پیر کر سے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ تواڈے تے میرے فرشتے آ جا سن مدد واسطے. تواڈے نال مدد واسطے میرے فرشتے آ جا سن. میں اج واز بہت سارا تساں سنانا ہے مراڑی والے تسی 4-5 سال بعد میرے اگے چڑھے ہو تے اج بہت سارا تساں واز سنانا ہے. برے ادھر بیٹھو بیٹھو میری بڑی طبیعت کچھ پریشان جی بھی ہو گئی تے خفا جی ہو گئی تے ہن جڑی چند گلاں کیتیاں نے ہلے بھی میرا او جا سینہ کھلدا نہیں پیا دماغ کھلدا نہیں پیا. اللہ تبارک و تعالی تواڈا تے ساڈا اے میل ملاپ تے جوڑ دین دے نام نال اللہ قائم و دائم رکھے. اور اج اسی اپنی اصلاح نہ کر ساں تے پھر کون اصلاح کرنے والا. اللہ فرماندا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم دی حالت نہیں بدلدا جہاں تک وہ اپنی حالت آپ نہ بدلے. اساں ذرا کوئی جی گل ہوندی ہے تے بس اللہ ہی رحم کرے نا اللہ ہی رحم کرے تے اللہ ہی خیر کرے. اللہ آدھا میں جے آگ چھوڑیا میں حالت نہ بدلدا تسی بدل سو تے پھر میں تواڈی نال مدد کرساں تواڈی میں مدد کرساں. اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم. فرمایا تسی اللہ دے دین دی مدد کرسو تے پھر میں اللہ تواڈی مدد کرساں. قرآن اللہ نے سارے فیصلے فرمائے پہ نسی جی اکھیاں بند کر چھوڑا نوٹ چھوڑا پڑھا ہی نہ قرآن پاک تساں کی پتہ لگ سی. اساں پھر اپنی نظام سدھے کرنے اسی آنے بس 3 ویلے روٹی ملتی رہے تے ٹھیک ٹھاک روٹی ملے ہور کچھ ملے نہ ملے تے وہ بھی اللہ خیر کرے تو جڑا ہاتھ رکھا پیا نا ہاں جی یہ اللہ اپنا خزانہ چ نہ دیتی تو ہن والا وہ بھی گیا نے کولوں تے پھر دوبارہ اسی دور وچ ٹکنے دی کوشش پہ کردے نے وہ جتھوں چل کے آئے ہیں پیو دادیاں جتھے ویکھیا 2-2 3-3 4-4 دہاڑے فاقے ہوندے ہے. پر ایک گل ہے ہی ماں یاد ہوں یار جدو فاقہ ہوندا ہے تو فاقے بھی مسلمان ہے کلمے دا پکا ہے مست ہوندے ہے بھوک کٹ کے بھی مست ہوندے ہے. تے اج اسی رج کے بھی مست نام رج کے بھی گلے کرنے شکوے کرنے انہاں شکوہ شکایت والی گل نہیں بلکہ اے جا بھی ہے بعض ایسے بھی بزرگ ہوندے فرماندے ہوندے اج ساڈے گھر مہمان آیا پہ تے گھر آیا ہوندا کچھ بھی نہیں ہے کہ گھر ساڈا مہمان آیا جی گھر تو تواڈے کوئی مہمان نہیں آیا کہ نہیں فاقہ آیا پہ وہ ساڈا مہمان ہے. کیسے لوگ ہیں ایمان والے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت فرماوے
اور اسلام دی دولت نال اللہ تعالیٰ تواڈے اور ساڈے سینہ نو منور فرماوے، اور یہ کلمے والی دولت جڑی ساڈے کول اس تو وڈی دولت اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ دولت اگر نصیب رہی تو پھر تا اگلا جتنا بھی جہان ہے وہ ساڈے واسطے بڑا آسان ہو جاسی۔ تے وہ دن یہ دن ویکھو ہن پتہ ہی نہیں لگتا ہفتہ گزر جاندا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا مہینہ گزر جاندا ہے، کتنا جلدی جلدی نال ٹائم گزردا ہے پیا۔ مگر اتھے قیامت والے دن اللہ اکبر، یہ دنیا دے 50,000 دن اتھے دا ایک دن ہو سی۔ دنیا دا 50,000 اتھے دا ایک دن کتنا وڈا دن ہو سی، وہ گزرنا کدھر ہے تے پتہ نہیں کتنی مدت تک اسی اتھے رولنا ہے۔ تے جے پوچھنے ہی والا کوئی نہ ہویا تے ساڈا کون پرسن حال ہو سی۔ رشتہ داریاں تو ختم ہو گئیاں نے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اللہ فرماندا ہے ہر کوئی نس ویسی، پتر پیواں ویکھ کے پرے تے نس ویسی، بھرا بھراواں ویکھ کے پرے تے نس ویسی، بیٹی ماں ویکھ کے پرے تے نس ویسی، ماں بیٹیاں ویکھ کے پرے، رشتے ختم ہو جاسوں، کوئی نیڑے ہی نہ لگ سی۔ تو کملی والے فرماندے نے جدوں سارے رشتے ٹوٹ جا سن تے کوئی رشتہ نہ رہ سی، فرمایا اس ویلے میرا رشتہ قائم رہ سی، میرا ہی رشتہ قائم رہ سی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تہاڈی اس مجلس سے قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ تہاڈی اس محنت قبول فرماوے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے تہاڈے اس مجلس کے انعقاد تے، جن جن ساتھیاں جس طرح خدمت کی اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ چلو انشاءاللہ پھر کدے موقع ملا تو انشاءاللہ زندگی ہوئی تے بعض نصیحت تو ساڑی ذمہ داری ہے، یہ تو رہنا ہے انشاءاللہ سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آنکھوں سلام شمائے جس سہانی گھڑی چمکتے باقا چاند، جس سہانی چمکتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت بیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا، سلام شمع بز میں جن کو ہو گئی، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع شمع بز میں، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا، سلام شمع بز میں
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت سلام آج زانا ہو قبول لا الہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیان سارے مکرم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین درود السلام محفل نعت شریف کلمہ شریف تلاوت وعظ و نصیحت یا اللہ سارے اعمال خیر اپنی بارگاہ قبول منظور فرما الہ العالمین جو لنگر تیار کیتا گیا یا اللہ اس بھی اپنی بارگاہ قبول منظور فرما یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس سے انعقاد جو شکد ہے الہ العالمین انہوں نے یہ دنیا بھی سونی فرما قبر قیامت بھی اور آخرت بھی اور اللہ دی بارگاہ سرخرو فرما یا اللہ اپنے خزانے جو عطا فرما یا اللہ انہوں اپنے خزانے جو عطا فرما مال حالت برکت نصیب فرما یا اللہ جو بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین جو پریشان حال نے ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ تو تنگ دست نے رزق حلال نصیب فرما آرام تو بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہر قسم کی بیماری تو محفوظ فرما ہر قسم کی آزمائش تو محفوظ فرما اپنے امتحانات تو محفوظ فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استاد بیمار نے انہوں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے اور جتنے بیمار نے اللہ تعالیٰ سب صحت عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله